الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الصادق الأمين معزز سامعین، محترم سامعین، میری یہ بات جہاں تک پہنچ رہی ہے، میں آج کی اس ویڈیو میں سب سے پہلے اس بات کی گزارش کرنا چاہتا ہوں، جو بھی ہم درس دیتے ہیں اور حدیث بیان کرتے ہیں اور اس کو حوالہ دیتے ہیں، کسی سامعین کو، کسی دوست کو اگر کوئی اعتراض ہے، کوئی کویشچن ہے، کوئی اعتراض اور سوال ہے، وہ ہمارے اس چینل پر کمنٹس کر سکتے ہیں، میسج وغیرہ بھیج سکتے ہیں۔ انشاءاللہ العزیز اس کا یہ اشکال اور جواب بڑا تشفی بخش اور اعتماد انشاءاللہ اس کے اس سوال کا جواب دیا جائے گا۔ تو آج کے ہم درس کے اندر ظہر کی نماز کا وقت بتانا چاہتے ہیں کہ ظہر کی نماز کا وقت کہاں سے شروع ہوتا ہے اور کہاں تک ہوتا ہے۔ ہم اس بات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے ثابت کرتے ہیں اور ساتھ کتاب کا حوالہ دے کر ثابت کرتے ہیں۔ تو ظہر کی نماز کا وقت کہاں سے شروع ہوتا ہے، کہاں تک ہوتا ہے؟ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث، صحیح مسلم جلد اول صفحہ 233۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث، صحیح مسلم شریف جلد اول صفحہ 223 باب اوقات صلوات الخمس میں یہ حدیث پاک موجود ہے، اور میں اس حدیث کے عربی عبارت آپ کے سامنے پڑھتا ہوں اور ساتھ اس کا ترجمہ بھی کرتا ہوں۔ عن عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال وقت الظہر اذا زالت الشمس وكان ظل الرجل كطوله ما لم تحضر العصر۔ عن عبد الله بن عمر رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال وقت الظہر اذا زالت الشمس وكان ظل الرجل كطوله ما لم تحضر العصر۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ظہر کا وقت اس وقت سے ہے جب سورج ڈھل جائے اور انسان کا سایہ اس کے قد کے برابر ہو جائے، اور اس وقت ظہر کا وقت ختم ہوتا ہے جب تک عصر کا وقت نہ آئے۔ اور اسی ٹائم پر ایک دوسری حدیث پاک ہے، وہ بھی حضرت عبداللہ بن رافع سے مروی ہے، مولا ام سلمہ۔ یہ موطا امام مالک صفحہ 5 صفحہ 6 پہ موجود ہے۔ وقت الصلاۃ یہ عنوان ہے، موطا امام مالک میں یہ حدیث پاک موجود ہے۔ عربی عبارت پڑھ دیتا ہوں، ساتھ اس کا ترجمہ کر لیتا ہوں۔ عن عبداللہ بن رافع مولا ام سلمہ زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ سأل ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ عن وقت الصلاۃ فقال ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ انا اخبرک صلی الظہر اذا کان ظلک مثلک والعصر اذا کان ظلک مثلیک۔ حضرت عبداللہ بن رافع رحمۃ اللہ علیہ ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ کے غلام ہیں، انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے نماز کے وقت کے متعلق سوال کیا، تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں تمہیں اس کے بارے میں بتاتا ہوں، نماز ظہر اس وقت پڑھو جب تمہارا سایہ تمہاری مثل ہو جائے، اور عصر اس وقت پڑھو جب تمہارا سایہ تمہارے دو مثل ہو جائے۔ ان احادیث سے معلوم ہوا کہ نماز ظہر کا وقت تو زوال کے بعد شروع ہو جاتا ہے، لیکن نماز تھوڑی سی مؤخر کر کے پڑھنی چاہیے، اور آخر وقت مثلین تک ہے، یعنی جب ہر چیز کا سایہ اصلی سایے کے علاوہ دو مثل ہو جائے۔ دعا کرتے ہیں اللہ رب العزت ہمیں نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔